السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے پارے میں سے کون سی بات یاد رہی؟ وضو کر کے سونا ہے۔ کس کس نے عمل کیا؟ الحمدللہ۔ تو کیسی نیند آئی اور کیسی فیلنگ؟ کیسی ایک خوشی کی اور سکون کی کیفیت؟ الحمدللہ۔ اور کون سی بات؟ جنت میں جانے کے لیے کثرت سے سجدہ، تو تراویح کے ہر سجدے میں پھر ایک خوشی ہوتی ہے، ٹھیک، کیونکہ ہر سجدہ انسان کا ایک درجہ اور اوپر لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب انسان کو کرتا جاتا ہے۔ میں جاتے ہیں تو وہ سارے جو گناہ ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ شاباش، تو آپ نے تو اچھی اچھی باتیں یاد رکھی ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سارے گناہ لا کر ہمارے کندھوں پہ رکھ دیے جاتے ہیں، جب ہم جھکتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرنا، ان پہ رونا اور اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بیٹھ کے معافی مانگنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا، جب ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب وہ اچھے سے دعا اچھے الفاظ میں یا اچھی قرات میں کرتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے۔ کوئی اور رو رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں رونا آ جاتا ہے۔ یہ رونا وہ رونا نہیں ہوتا جو اکیلے میں واقعی اپنے گناہ پہ رونا ہوتا ہے، جب باہر سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے ایموشنز کو یا ہمارے جذبات کو بھڑکائے، بلکہ اندر سے اٹھے۔ ہمارے اپنے اندر سے اٹھنا چاہیے، اپنے ہی گناہوں کو دیکھ کر شرمندگی کا احساس اور ایک پریشانی کا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سب کو یہ بتایا تھا کہ کل ہم جو استغفار پڑھا تھا نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو ہم سب نے وہ شعوری طور پہ پڑھا تھا، الحمدللہ بہت سکون ملا تھا، اس کی فضیلت اتنی زیادہ تھی۔ الحمدللہ۔ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ قرآن کی جو نعمت ہمیں دی ہے اس پر اس کی شکر گزاری اس طرح سے کرنی ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور دوسری بات کہ شیئر کرنا ہے اسے۔ تو میں فیل کر رہی تھی کہ میں کچھ عرصے سے، کچھ ٹائم سے شاید عمل والی بات پہ کو اگنور کر رہی تھی، یا کیا صرف علم حاصل کرنا اور اس حد تک تھا۔ تو میں نے کل سے الحمدللہ اس پہ عمل کی بات پر بہت غور کیا۔ علم پہلی سیڑھی ہے، دوسری عمل ہے، اور تیسری ابلاغ ہے۔ استاذہ مجھے یہ بات یاد رہی کہ جو آپ کا دل نہیں کرتا وہ کام کرنے کو، لیکن پھر بھی وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، تو یہ بات کل مجھے یاد رہی اور اس پہ میں نے پھر شعوری طور پر عمل کیا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ تسبیح تو یاد رہی ہوگی، سونے کا پہاڑ، تسبیح اور سونے کا پہاڑ، دو باتیں یاد کر لیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس سونے کا پہاڑ تو ہے نہیں خرچ کرنے کو، لیکن جب دل چاہے صدقہ زیادہ کرنے کو تو کیا کریں؟ تسبیح کی کثرت کرنے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کرتے تو پہلے بھی ہوں گے آپ، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا بس روٹین میں کرنا، کہ وہ کہا گیا کرو تو اس لیے کرتے ہیں، اور ایک کرنا ایسا کرنا ہے کہ جس میں انسان شوق سے کرتا ہے اور ایک شعور سے کرتا ہے، تو ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ رمضان شہر التقوی، تقوی کا مہینہ۔ قرآن مجید میں روزے کا اصل مقصد جو بتایا گیا ہے وہ تقوی کا حصول ہے، کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو ہمیں یہ دیکھتے رہنا ہے اپنے اعمال کو، اپنی گفتگو کو، اپنے رویوں کو، اپنے معاملوں کو دوسروں کے ساتھ، کہ کیا واقعی ان میں اللہ کا خوف ہے ہماری گفتگو میں اور ہمارے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں، کیا ہم واقعی اللہ سے ڈر کر بہترین معاملہ کر رہے ہیں یا پھر جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں۔ تقوی کا معنی بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز کافی نہیں، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے۔ کھانا پینا انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو رکھ سکے۔ یعنی جس طرح انسان اپنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے غصے کو بھی، جھنجھلاہٹ کو، بد اخلاقی کو بھی کنٹرول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو لغو یعنی بیہودہ اور بے فائدہ کام اور رفث جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔
لہٰذا اگر تمہیں کوئی دوران روزہ گالی دے یا جہالت کی باتیں کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. یعنی صرف اپنے طور پر ہی نہیں اس بات کا احساس کرنا، اگر کوئی اور آپ کے روزے میں خلل انداز ہو رہا ہے تو اس کو بھی ریمائنڈ کرانا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں روزے سے ہوں، لہٰذا مجھے فضول لغو باتیں نہیں کرنی. کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے. بعض لوگ روزہ رکھ کے روزہ کاٹنے کے لیے یا دن کاٹنے کے لیے بیکار کی ادھر ادھر کی لوگوں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں یا دن میں ہونے والے واقعات پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض روزے داروں کو روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی نیت کی خرابی یا اللہ کا ڈر نہ ہونے کی وجہ سے یا اللہ کی خاطر یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی اور مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے علاوہ ہو تو اس سے پھر فائدہ کچھ نہیں، چاہے ظاہری طور پر انسان کتنی بھی عبادت کرتا رہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ بلکہ الٹا ناراض ہوتے ہیں ایسے شخص سے جو یہ رویہ اختیار کرے. اسی لیے ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. جس نے بد زبانی نہیں چھوڑی، یعنی زبان کا خاص طور پر صحیح استعمال ضروری ہے روزے کی حالت میں. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اور اللہ کا ڈر انسان کے اندر کیا قوت پیدا کرتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی. اور گناہوں میں زبان کے گناہ، سوچ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، سارے اعضاء کے گناہ سے بچنا ضروری ہے. اور ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ رمضان ہمارے لیے کہ ہماری عادات میں جیسے کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی آ رہی ہے، سونے جاگنے کی عادات میں تبدیلی آ رہی ہے، اسی طرح ہماری اخلاقی حالت میں بھی تبدیلی آنی چاہیے بہتری کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقویٰ کا معنی. چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، نہ انسان، نہ حیوان، نہ چرند، نہ پرند جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. اور ہر ایک کا رزق مختلف ہے، سب ایک جیسا رزق نہیں کھاتے اور سب کا بندوبست اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے. جس طرح سب کے کھانے مختلف ہیں ایسے ہی سب کے گھر بھی مختلف ہیں. بے شمار مخلوق مختلف انداز میں زندگی بسر کرنے والی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ان میں سے ایک ایک کا ٹھکانہ، ایک ایک کا ایڈریس معلوم ہے. وہ تبدیل کر لیں، تبدیل کر کے جہاں جائیں وہاں کا بھی معلوم ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ عرصے کے بعد اگر کسی سے ان ٹچ نہ ہو تو اس کا ایڈریس یا فون نمبر ہی کھو دیتے ہیں اور نہیں معلوم ہوتا کہ وہ شخص کہاں گیا. آپ کے گریڈ 1 میں، 2 میں، گریڈ 10 وغیرہ میں جو آپ کے ساتھ دوستیں پڑھتی تھی وہ آج کہاں ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن آپ کے رب کو معلوم ہے کہ ان میں سے کون زندہ ہے، کون فوت ہو چکا ہے اور کون کہاں ہے. اور وہ صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی کس کا جسم، کس انسان اور کس پرندے اور کس کوے کا، حتیٰ کہ وہ پہلا کوہ جسے کوے نے دفن کر کے انسان کو دفنانا سکھایا تھا وہ آج کہاں دفن ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اور قابیل کی قبر اور حابیل کی قبر کہاں ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. جو قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور پہلا انسان زمین کے پیٹ میں گیا اس کا ٹھکانہ بھی پتا ہے، اور آخری انسان تک. یہ علم کیا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہی اصل طاقت ہے، اصل رب ہے، اسی کی طرف ہم سب کو رجوع کرنا چاہیے.
کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. صرف اللہ کے علم نہیں، اللہ کا یہ علم لکھا ہوا بھی ہے، ریکارڈڈ ہے، رجسٹرڈ ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے اور پانی کے اوپر عرش کو بنایا ہے، اور اس عرش کے اوپر ہمارا رب ہے، یعنی انتہائی بلند و بالا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقی چیزوں کو تخلیق کیا. عرش پہلے سے ہی موجود تھا، یعنی عرش کی تخلیق باقی مخلوق سے پہلے ہوئی، اور پانی کی تخلیق جس کا یہاں ذکر ہے وہ باقی مخلوق سے پہلے، اور پھر پانی سے باقی چیزوں کو پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تم کو آزمائے. یعنی ساری کائنات کی تخلیق اور اس میں سے پھر اس زمین کی اور زمین کے اوپر انسان کی اور انسان کو دی جانے والی آزادی، یہ سب کچھ ایک خاص مقصد کے تحت تھی. اور وہ مقصد کیا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہاں کی نہ کوئی مصیبت سزا ہے اور نہ ہی یہاں کی کوئی نعمت محض راحت ہے یا انعام ہے. اس زندگی میں ملنے والی ہر تکلیف اور اس زندگی میں پیش آنے والی ہر مصیبت اور ہر حادثہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے. اور اسی طرح یہاں ملنے والی جتنی بھی نعمتیں اور عیش و عشرت ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے دراصل امتحان کے پرچے ہیں. انسان دونوں حالتوں میں آزمایا جا رہا ہے. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر دونوں ذریعوں سے آزما رہے ہیں. اور آزمائش ہے کس چیز کی؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، کس کا عمل اچھا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے اعمال کی ہونی چاہیے. لیکن افسوس کہ ہمیں زیادہ فکر اپنی شکل و صورت کی اور اپنے رزق کی اور اپنے مستقبل کی ہوتی ہے، جبکہ رزق کا سارا دار و مدار تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے. وہ جس کو جتنا چاہے دے، جتنا جس کے مقدر میں ہے وہ اس کو دے گا. لیکن ہم زیادہ رزق کے بارے میں فکر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اس طرح پالے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے. یعنی رزق جو آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. اس لیے اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے عمل کے بارے میں، اور دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے عمل میں کسی قسم کی کمی نہ ہو جائے. پھر فرمایا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. آج انسان اپنی آزادی کی بنا پر منمانی کر رہا ہے، لیکن یہ صرف وقتی ہے، محدود وقت کے لیے. ایک وقت آئے گا کہ انسان کی جلد پکڑ ہو جائے گی اور پھر وہ کہیں بھی بھاگ نہ سکے گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں، یعنی اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. یہ اس حالت اور کیفیت کو بتایا گیا ہے جب انسان کے اوپر نعمت کے بعد کوئی پریشانی آتی ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل ادر پار ہو گئے، ساری مشکلیں دور ہو گئیں، ساری تکلیفیں چلی گئیں. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. یعنی نعمت کے جانے کے بعد انتہائی مایوس، ڈپریسڈ، اور نعمت کے واپس لوٹ آنے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرتا، شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ اکڑنے لگتا ہے اور اپنی شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات،
ہاں ان دو کیفیات سے، یعنی مایوسی بھی ایکسٹریم کیس ہے اور دوسری طرف فخر اور تکبر بھی ایکسٹریم کیس ہے. ان دونوں کے بیچ کیا بہترین حال کس کا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر. تو ہونا کیا چاہیے کہ جب تکلیف آئے تو انسان صبر کرے، اور جب اچھے حالات ہوں تو عمل صالح کی کثرت کرے. ایسے لوگوں کے لیے پھر جیسے شروع میں بتایا گیا کہ ہر حال انسان کا امتحان ہے، تو ایسے ہی لوگ دراصل پھر امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں. اور ان کی کامیابی کس چیز سے ہے؟ بخشش اور اجر کبیر سے. بہت ہی بڑا اجر ان کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی مقام، یعنی بہت بلند مقام لکھا جا چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اپنے جسم یا مال یا اولاد کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. یعنی درجہ بڑا ہے لیکن عمل چھوٹا ہے انسان کا. اب انسان کو اس درجے تک پہنچانا ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے پہنچاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس کے مقدر کیا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسی تکلیف کے آنے، رنج، غم، پریشانی، حتیٰ کہ نیند کے نہ آنے پر بھی پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ یہ نعمت اگر میں اس کو وقتی طور پر نہیں دے رہا تو بندہ کیا کرتا ہے، پھر اس کا رویہ کیا ہے. کیا اس چیز کو آڑ بنا کر وہ اپنے باقی تمام کاموں کو خراب کر لیتا ہے یا پھر صبر کرتا ہے. تو کچھ بھی تکلیف ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، اصل میں وہ انسان کے درجے بلند کرنے کا ایک بہانہ ہوتی ہے. ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر اور عمل صالح کی کثرت، کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے. یہ بات دوسری بار آ رہی ہے قرآن مجید میں کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ یعلم مستقرہا و مستودعہا، ہر انسان کی پوری زندگی کے بارے میں جانتا ہے. وہ کہاں سے آیا، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون تھا، اور اس کے آباء و اجداد کون سے ہیں، اور پھر کہاں زندگی بسر کی اس نے اور کہاں وہ فوت ہوا. تو انسان کے ایسے حالات تو کسی کو بھی نہیں پتا، اس لیے کوئی اور یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ انسان کے لیے کوئی ضابطۂ حیات بنائے، انسان کے لیے کوئی گائیڈ لائن دے جو اس کو واقعی فٹ آتی ہوں، اس کو سوٹ کرتی ہوں، سوائے اللہ تعالیٰ کے جو کہ انسان کے اول و آخر سب چیزوں کو جانتا ہے. اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں کی جو اٹریکشن ہے صرف اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں. یعنی جس دنیا کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اس کوشش کو ہم کامیاب کر دیتے ہیں اور انہیں اس کا فائدہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں. یعنی یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے یا پھر آخرت بھی اس کے مد نظر ہے. اگر وہ آخرت کو نہیں سامنے رکھ کے کام کرتا اور اس کے سارے کاموں کا صلہ وہ دنیا میں چاہتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، جیسے مختلف قوموں کے ساتھ ہوا، قوم فرعون وغیرہ کے ساتھ.
ام سلمہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کرتا تھا، یعنی بڑے اچھے اچھے کام کرتا تھا، رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتا تھا، مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا، کیا یہ سارے اعمال اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ سب کچھ دنیا کے لیے دیتا تھا اور اس میں شہرت اور تعریف چاہتا تھا، یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا وہ شہرت کے لیے کر رہا تھا. اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو جو شخص آخرت کو بھول کر صرف دنیا کی شہرت تعریف کے لیے یا دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے نیک کام کرتا ہے اس کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. اس لیے کوئی کام چھوٹی نیکی ہو یا بڑی وہ کرتے ہوئے والقلب متوجہ الی اللہ رہنا چاہیے. اگر دل میں شیطان وسوسہ ڈالنے لگے فوراً اس جملے کو دہرا لیا کرے کہ مجھے اپنا دل اللہ کی طرف راغب کرنا ہے، میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں. نیکی سے نہیں رکے، کیونکہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کیا فائدہ اس کام کے کرنے کا، میری تو نیت ہی خراب ہو رہی ہے اور ریاکاری ہو رہی ہے، تو پھر بہتر ہے میں کام ہی نہ کروں. نہیں، کام نہیں چھوڑنا. شیطان تو آیا ہی اس لیے آپ کے پاس یہ وسوسہ ڈالنے کو کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں، وہ نہیں چھوڑنا، اپنے دل کو موڑ لینا ہے. جیسے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی کسی غلط راستے کی طرف جانے لگے تو کیا آپ گھر واپس چلے جاتے ہیں کہ مجھے جانا ہی نہیں اب آگے، خواہ نیکی کے کام ہے؟ نہیں، آپ اپنے راستے کو درست کر لیتے ہیں. تو نیت بھٹکے تو نیت کو درست کر لیں، نہ کہ اپنی منزل پہ جانا چھوڑ دیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی تھی، وہ بھی موجود تھی، تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا، یعنی شرک کیا تھا، اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا تھا. سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں، نقصان اٹھائیں. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے. اس کو انڈر لائن کیجئے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم. اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، یعنی صرف نیک اعمال نہیں بلکہ عمل کر کے بھی روتے رہے کہ ہمارے پلے کچھ نہیں، ابھی اور کرنا چاہیے. تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتے، اس لیے حق کو پہچاننے والا اور اس کا انکار کرنے والا بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا وہ بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، گھٹیا لوگ تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر رکھی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو.
دنیا کی ظاہری زندگی کا دھوکہ، اس میں جو شخص بھی مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ حق کو نہیں پا سکتا. قوم نوح ظاہریت پرست تھی، وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا مال و دولت اور چکا چوند تو ہمارے ساتھ ہے، اس لیے پیغمبر تو ہم میں سے کسی کو ہونا چاہیے. ایسا شخص جس کے پاس دنیا نہیں وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ان کی عقل کام ہی نہیں کر رہی تھی کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ بتا رہا ہے وہ حق ہے. دیکھیے کبھی بھی جب کوئی شخص بات کر رہا ہو تو یہ نہ دیکھا کرے کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھا کرے کہہ کیا رہا ہے. اگر کہنے والا بات ٹھیک کر رہا ہے تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کا دنیاوی سٹیٹس کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز ایسے نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی ہم ہی تو سب چیزوں میں آگے ہیں، سارا فضل اور رحمت تو ہم پر ہے، تو پھر تم کیسے پیغمبر بن گئے؟ بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں؟ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا. آپ دیکھیں گے کہ تمام پیغمبر یہی بات کرتے ہیں، یعنی جس کسی نے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس نے سب سے پہلے اپنے دل کو ہر طرح کے لالچ سے خالی کیا. یعنی لوگوں کو دین پہنچانا ایک بہت نوبل کام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انسان پر ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ کسی شخص کو وہ علم دے، سمجھ دے، صلاحیت دے، توفیق دے، موقع دے، وقت دے، وسائل دے کہ وہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچائے. جب وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے تو اسے لوگوں سے کسی قسم کی غرض نہیں رکھنی چاہیے. اسی لیے ہر پیغمبر نے آ کر ساتھ یہ ضرور کہا کہ ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، ہم دنیا کمانے کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے، ہم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. تو اس لیے لا اسألکم علیہ مالا، میں مال نہیں مانگتا تم سے. کیوں نہیں مانگتا؟ اس لیے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب انسان اپنی خالص نیت کے ساتھ بالکل صاف دل ہو کر اپنا کام کیے چلے جائے، لیکن اس کے بعد اگر اس کے پاس کوئی بھی چیز بطور انعام آتی ہے تو اس کو لینے سے منع نہیں کیا گیا. ابن سعیدی مالکی کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا. جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہیں وصول کردہ مال لا کر دے دیا تو انہوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا. یعنی اپنے جو ان کا خزانچی تھا اس سے کہا کہ اس کی اجرت لاؤ، یہ کام کر کے آیا. میں نے عرض کی انما عملت للہ واجری علی اللہ، میں نے یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے اور میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. تو انہوں نے کہا جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا. آپ نے مجھے میرے کام کی مزدوری دینا چاہی تو میں نے بھی بالکل تمہارے جیسی بات کہی. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے مانگے بغیر کوئی چیز تمہیں دی جائے، یعنی تمہارے اندر کوئی لالچ نہیں، غرض نہیں، سوچ نہیں، تمہارا ارادہ نہیں، تم اس مقصد سے نہیں نکلے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہارے پاس آ گئی تو اسے کھاؤ بھی اور اس سے صدقہ بھی کرو. یعنی پھر اس کو اپنے پاس نہیں رکھ لو مال بنا کر کے مال کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے، اسے پھر آگے اللہ کی راہ میں بانٹ دو. وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون. اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، کیونکہ قوم نوح کے سرداروں کا یہ تقاضا تھا کہ آپ کی مجلس میں جو غریب لوگ ہیں ان کو یہاں سے اٹھا دیجئے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو حضرت نوح نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں. یعنی ان کی جو قدر و قیمت ہے ان کی ظاہری حالت کے درست نہ ہونے کے باوجود وہ رب کو معلوم ہے، اور وہ اللہ کے پاس جا کر ہی کھلے گی کہ کس کا مقام کتنا ہے، کون رب کی نگاہ میں کتنا اونچا مقام رکھتا ہے. مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، ناسمجھی کا معاملہ کر رہے ہو. اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟
اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی، یعنی تمہیں ان کی بھلائی اور خیر نظر نہیں آتی، لیکن مجھے نظر آتی ہے کہ ان کے اندر کتنی بڑی خیر ہے کہ انہوں نے حق کا پیغام قبول کر لیا ہے. ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین. آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ دردناک عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. ان سے کہیے اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تو جو کچھ تم کر رہے ہو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں. ان کی حرکتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. اور دیکھو کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. انہم مغرقون، بے شک وہ سب غرق کر دیے جانے والے ہیں. تو اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آنکھوں کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ کشتی کو ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ. حدیث میں آتا ہے ان ربکم تعالی لیس بآور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی، پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں ابھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے ڈرایا نہ ہو. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، اور میں اس کے بارے میں تم سے ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا، اللہ کانا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں اور اللہ کی آنکھیں درست ہیں، کیونکہ دجال اپنے آپ کو خدا بتائے گا نا، جھوٹا الہ بتائے گا. تو یہ پہچان بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہے. اب کیا ہوا؟ وہ یصنع الفلک، اور وہ کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، یعنی آپ کی بیوی اور بیٹا. ان سب کو اس میں سوار کرا دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد کہا جاتا کہ 80 کے لگ بھگ کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، یعنی اتنی ہٹ دھرم قوم تھی. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. یہ دعا پڑھنی چاہیے سوار ہوتے وقت، کشتی پہ خاص طور پر اور عام طور پر گاڑی پہ بیٹھ کر. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. اتنی اونچی موج. کبھی آپ ساحل سمندر گئے، کبھی موجیں اٹھتی دیکھی؟
کہ کس طرح وہ دھکیلتی ہے. اور کہا یہ کہ پوری پوری بلڈنگ سے بھی اونچی موج ہو کسی سمندر کی یا پانی کی، جیسے سونامی کی تھی. نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، ادھر آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. نبی کا بیٹا جنہوں نے 1-2 دن اللہ کی عبادت نہیں کی، 950 سال کی، اور صرف ذاتی عبادت نہیں بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. جب ان کا اپنا بیٹا بھی نہیں مانا تو اس کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی گئی. اس لیے کوئی انسان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ میں تو سید ہوں، سیدوں کی اولاد ہوں، اور ہمارے خاندان میں بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں یا فلاں شہید ہے اور وہ ہماری سفارش کرا لیں گے اور ہماری نجات ہو جائے گی. نہیں، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. اپنے لیے خود کچھ کرو. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یعنی آپ سوچئے کہ ایک باپ کا دل کیا ہوتا ہے بیٹے کے لیے. بیٹا کیسا بھی نافرمان ہو پھر باپ ہی ہوتا ہے اور اس کے لیے خیر خواہی ہوتا ہے اور اس کی بھلائی چاہتا ہے آخر وقت تک. اور اس سے نوح علیہ السلام کی خیر خواہی بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے آخری لمحے تک بھی اپنا فرض ادا کیا، اسلام کی دعوت دیتے رہے، چھوڑا نہیں. لیکن اس نے نہیں ماننا تھا، وہ نہیں مانا. قیامت کے دن سب الگ الگ اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کا باپ بیٹا نہیں ہوگا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی قیامت کا دن یاد کر کے رو رہی ہوں. کیا اس دن آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا معاملہ خود ہی بھگتنا ہو. جب میزان نصب ہوگا، جب اعمال نامے لوگوں کے تولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت کسی کو بھی کسی کی ہوش نہیں ہوگی. اور جب پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. 2 لوگوں کے اکٹھے مل کے تو چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے اس پر، ہر ایک سنگل سٹرپ پر خود ہی چلنا ہوگا. تو ایسے دن کے لیے انسان کو اپنے لیے کچھ عمل کر لینے چاہیے، کچھ کمائی کر لینی چاہیے اور غفلت سے نکل آنا چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی تعویلیں کر کے لوگ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم. جودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کردستان کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے موجودہ ترکی میں، اور کچھ فلائٹس کے ذریعے اس پر کشتی کے نشانات دیکھے گئے. پھر وہاں پر جا کر لوگوں نے حضرت نوح کی کشتی کے کچھ پیسز وغیرہ بھی اٹھائے ہیں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. بولے اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے. یعنی تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، تیرا فیصلہ درست ہے، لیکن وہ میرا بیٹا تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا. ایک قدرتی فطری محبت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانوں کا دل ہوتا ہے، انسانوں والے جذبات ہوتے ہیں. محبت کے رشتوں کے لیے ان کے اندر محبت ہوتی ہے. وہ پتھر دل لوگ نہیں ہوتے یا فرشتے نہیں ہوتے کہ جن کے اندر کوئی جذبات نہیں. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں. انہ عمل غیر صالح. وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. لہذا اس کے بارے میں تو مجھ سے بات نہ کر. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس کا آپ کو کوئی علم نہیں کہ اس میں کیا حقیقت تھی، کیا مصلحت تھی، کیا مشیت تھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہدایت نہیں دی اور وہ اس انجام کو پہنچا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. لہذا تو مجھ سے اس بات کی درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. انی اعظک
میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان تکون من الجاہلین کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام سے خفا نظر آتے ہیں کہ آپ کو ایسی دعا کرنے کا بھی حق نہیں. تو آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن پھر انبیاء کس طرح شرک کرنے والوں، کفر کرنے والوں، منافقت اختیار کرنے والوں کی سفارش کریں گے. وہ نہیں کریں گے. جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور جن کے حق میں اجازت دے گا بس انہی کی شفاعت ہوگی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن سے. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، یعنی ایسی دعا کروں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پہ رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اب نوح علیہ السلام کو اپنی فکر لگ گئی کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. دیکھیے اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے، اس کی بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام. کبھی بھی چھوٹا موٹا کوئی کام کر کے کسی زوم میں مبتلا نہ ہو کہ ہم نے تو اللہ کے راستے میں بہت کچھ کر لیا، اب ہمیں کچھ نہیں ہونے کا. اس واقعے میں بہت بڑے سبق ہیں کہ بڑے سے بڑی نیکی کر کے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ. اور بعض اوقات ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیسی کیسی جہالت کی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں یا ایسی باتیں کر جاتے ہیں جلد بازی میں یا لا علمی میں یا بے وقوفی میں، ناسمجھی میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتی. تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہیں. حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامانی زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. پہلے بتا دیا گیا، پیشن گوئی کر دی گئی کہ آج تو یہ زمین کے اوپر صرف نیک لوگ باقی بچے ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا، ان کی اولاد میں سے کچھ نیک ہوں گے اور کچھ بد ہوں گے، اور پھر نیک ہی بچائے جائیں گے اور بد لوگ پھر اسی طرح سزا دیے جائیں گے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، ان کے نیک لوگ بچا لیے گئے اور برے لوگ سب برباد کر دیے گئے. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ ان کو جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں کے حق میں ہے. قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان سے ایک مقصود مطلب، اگرچہ اور بھی بہت سے اس میں عبرت کے واقعات اور نصیحت کے سبق ہیں، لیکن ایک اہم سبق اور ایک اہم مقصد ان واقعات کو بیان کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا تھی. یہ مکی سورت ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے سورت ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی آپ کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے غم کر کر کے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اس فکر میں رہتے تھے آپ. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے تو 950 سال کام کیا تھا، آپ ابھی سے کیوں پریشان ہیں، صبر کیجئے. اور ہم سب کو بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی سے مایوس نہ ہو کہ یہ تو کبھی سمجھ نہیں سکتا اور کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. بی ہوپ فل، آلویز بی ہوپ فل. کسی شخص کو کتنا بھی بڑا گناہ کرتے دیکھیں تو بھی سوچیں اللہ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے. لیٹ اس ڈو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کبھی یہ نہ سوچے کہ نہیں اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا اور اس کو تو اللہ نے ہدایت نہیں دینی، ہرگز نہیں. ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالی سخت ناراض ہوتے ہیں. فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر کیجئے، انجام کار متقیوں کے حق میں اچھا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. پیغمبر اپنی قوم کے بھائی کہلاتے ہیں. قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہنے لگے اے میری قوم، کتنا محبت کا انداز ہے، اے میرے اپنے بھائیو، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. ان انتم الا مفترون، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میرے رزق کا ذمہ اس کے اوپر ہے، وہ پرووائڈ کرے گا. کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہیں نہیں نظر آتا کہ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، مجھے کسی قسم کا مال نہیں چاہیے، میں بے غرض ہو کر پوری خرخائی کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری بات مان لو.
افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، بارشیں برسیں گی استغفار کی کثرت سے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو یہاں پھر استغفار کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آ کر عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں، یعنی کیا پڑھا کروں، کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو بند کر لیا سوائے انگوٹھے کے، اور پھر آپ نے ان کو دوبارہ کھول کے اس کو بتایا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع ہیں، سب کچھ مانگ لیا تم نے۔ تو اس دعا کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں لکھ لیجیے، بلکہ 2 سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، پھر پڑھیے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اس کے علاوہ بھی ایک ورژن ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ تو جو بھی آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھیے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے گویا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگ لیتا ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، اے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے ان سے میں بیزار ہوں۔ تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، جس کی پیشانی کے بال اس کے ہاتھ میں نہ ہو، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اس سے ملتی جلتی دعا آتی ہے کسی کو جس میں پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہونے کا؟ اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک، یہاں آتا ہے ناصیتی بیدک، یعنی انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے پوری طرح، اللہ میں تیرے قبضے میں ہوں، پوری طرح تیرے کنٹرول میں ہوں، اس لیے میری ساری ضروریات بھی تو ہی پوری فرما، اور میرا رنج و ہم دور کر دے، اور قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں، اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا، یعنی ان کو یہ وارننگ دے دی گئی، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کر دیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ ان کے بھٹکنے اور بگڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک طرف پیغمبر تھا اور ایک طرف جبار عنید، تو انہوں نے پیغمبر کی بات چھوڑ کر سرکش سرداروں کی بات مانی، کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے، ظاہر میں جو طاقتور نظر آتا ہے اس کو طاقتور سمجھ لیتا ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے،
اور اس کے مقابلے میں اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. واتبعوا امر کل جبار عنید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، یعنی سب مجرموں کو دیکھے گی. 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش جبار پر، دوسرے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، اور تیسرے تصویر بنانے والوں پر، یعنی ہاتھ سے جاندار کی ڈرائنگ کرنا، تصویر شکل بنانا، اسکیچ وغیرہ کرنا، یعنی درختوں کی، پہاڑوں کی، پتھروں کی، پھولوں کی آپ بے شک بنائیں جتنی چاہتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی ہاتھ سے پرفیکٹ تصویر ڈرا نہیں کریں. اگر ضرورت پڑے کچھ بتانے کے لیے تو صرف ایک اشارے کے طور پر کچھ کر لیں، لیکن ایگزیکٹ تصویر نہیں بنائیں اور نہ ہی مجسمے بنائیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. لیکن یہ لوگ دنیاوی جبار عنید کے قریب تھے، اللہ کا قرب انہیں نہ مل سکا. قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو، دور پھینک دیے گئے سمود. ایک کے بعد ایک قوم کا یہی انجام ہو رہا ہے کہ اس میں سے صالح لوگ بچتے ہیں، پھر ان کی اولادوں اور نسلوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بگڑے ہوئے لوگوں کو ختم کرتے ہیں اور صالح لوگوں کو زمین میں زندہ چھوڑتے ہیں، پھر ان کو پنپنے کا موقع دیتے ہیں، دنیا کی خوشحالی دیتے ہیں، اور دنیا کی خوشحالی پا کر ان کے بچے پھر بگڑ جاتے ہیں اور پھر ان کا وہی انجام ہوتا ہے. یعنی ایک کے بعد ایک قوم اسی تجربے سے گزرتی رہی ہے. تو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو پا کر اور ماں باپ نیک ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمارے ماں باپ نیک تھے وہ ہمیں چھڑا لیں گے. قیامت کے دن یفصل بینکم، آپس میں جدائی ڈال دے گا اللہ، کوئی کسی کے قریب نہ آئے گا. فلا انصاب بینہم، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے، کوئی کسی کا دوست نہ رہے گا. اس لیے انسان کو ہمیشہ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور صرف ایک چانس ہے ہمارے پاس اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کا. اس کو کسی بھی قیمت پر، کسی کے دباؤ میں آ کر، کسی بھی وجہ سے اسے کھونا نہیں چاہیے. اور نیکی کے جو کام کرنے کے ہیں ان کی ترتیب وار لسٹ بنا کے ایک کے بعد ایک کرتے چلے جائیں، کیونکہ سارا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. اس کے اندر پک اینڈ چوز نہیں کریں کہ کچھ چیزیں پسند کی لے لی اور باقی دنیا کے لیے نہیں. جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو دنیا کا ہے وہ دنیا کا ہے. اللہ کا حصہ اللہ ہی کو دیں عبادت کا، اور جو دنیا کے کام ہے بس اتنا وقت دنیا کے لیے رکھیں، لیکن آخرت کے لیے اپنے اس چانس کو کھونا نہیں.
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، بیٹے کی خوشخبری. ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور حضرت سارہ شاید 90 سال کی تھی. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کم بختی، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی اس وقت. تو 90 سال کی خاتون بچہ جنم دے تو انسان کو یقین نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جس سے جو چاہے کام لے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو، اللہ کے حکم پہ حیران ہوتی. ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. یہ برکتیں آج تک ہیں. ہم درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کسی نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ سارے پیغمبروں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام پر ہی یہ درود کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم اللہ کے دوست تھے، وہ تمام انبیاء کے باپ ہیں. ان کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، رسول آئے، وہ سب ان کی اولاد میں سے تھے. تو ان کا مقام باقی کے مقابلے میں بلند ہے. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کا مقام پھر باقی تمام پیغمبروں سے بڑا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہوئی، یعنی جب گھبرانے لگے تو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دے دی، بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا. تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. یہ 2-4 لفظ ہیں، لیکن ایک مومن بندے کی زندگی کا عملی نمونہ ہے کہ وہ ذاتی خوشیوں سے خوش ہوتا ہے کہ اسے بیٹے کی خوشخبری ملی، خوش ہوئے، لیکن اس سے زیادہ انہیں فکر کس کی تھی؟ قوم لوط کی. فوراً قوم لوط کے بارے میں پریشان ہوئے کہ ان پہ عذاب آنے لگا، وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ ملیہ میٹ کر دیے جائیں گے، وہ ختم کر دیے جائیں گے. یعنی بیٹے کی خوشخبری بھول گئے. وہ خوشی ایک طرف، اور ایک وہ دور پار بیٹھی قوم جس کی شامت آنے والی تھی، ان کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے لگے. یجادلنا فی قوم لوط، کہ اللہ تعالیٰ ان سے عذاب ٹال لے. کیوں؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کیونکہ ابراہیم البتہ بہت حلم والے، بردبار، بہت آہیں بھرنے والے، نرم دل انسان تھے جو اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرتے تھے. یہ تھی ان کی کوالٹیز. اگر ہمارے سامنے 2 چیزیں ہوں، اور پھر یہ خوشخبری کو معمولی خوشخبری، یہ کسی عام کپل کو ملنے والی خوشخبری نہیں تھی کہ جن کی شادی کو کچھ عرصہ گزرے اور ان کا پریگنینسی ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو اور خوشخبری ملے کہ کچھ اللہ دینے والا ہے. نہیں، یہ وہ خوشخبری نہیں تھی. یہ وہ خوشخبری تھی جو 100 سال کی عمر میں ملی تھی، اور جبکہ بیوی بالکل بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی. آؤٹ آف دس ورلڈ، بالکل ان یوزول. اتنی بڑی خوشخبری پا کر بھی اپنا فریضہ نہیں بھولے، لوگوں کے لیے اپنی خیرخواہی نہیں بھولے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، کچھ خوشخبری ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، اور دوسری طرف دین کا بھی کوئی کام ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ شادی. شادی کی خوشخبری ملے تو صحیح، سب کام چھوڑ چھاڑ، سب ذمہ داریوں سے بھاگ، اب کیا ہے، گھر رہنا ہے،
اور شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، اب بہت کام ہے. کام تو ساری زندگی کرنے ہیں، لیکن یہ بھی تو کام ہے کسی کا. اللہ کا کام بھی تو کوئی کام ہے نا، یا یہ کام نہیں؟ یہ آخرت کی تیاری ہے، یہ جنت کے گھر کی تیاری ہے. شادی کی تیاری دنیا کے گھر کی تیاری ہے، اور دین کے راستے میں کیا جانے والا کام، اللہ کے راستے میں کی جانے والی خدمت، یہ جنت کے گھر کی تیاری ہے. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے گھر کی خوشخبری ملتے ہی ہم آخرت کی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں، اور دنیا کا کوئی کام سامنے آتے ہی ہم آخرت کا کام بھول جاتے ہیں؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا کوئی معمولی کام نہیں، یہ وہ معزز کام ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا ہے. اس کام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کے مطابق اس کو وقت دینی چاہیے، اس کو امپورٹنس دینی چاہیے، نہ کہ دنیا کے بکھیڑوں میں گم ہو کر اس کام کو بالکل ایک طرف کر دے انسان، کہ جو ملنا تھا مل گیا اور اسی کو منزل بنا لیا اور باقی سب کچھ ختم. امام احمد بن حنبل جب بہت محنت کرتے تھے اور راتوں کو بھی بہت کم سوتے تھے، تو ان کے بیٹے نے ان سے جب کہا تو وہ کہنے لگے سونے کی جگہ تو جنت ہے، جنت میں جا کے سوئیں گے، وہاں آرام کریں گے، اور قبر میں تو سونا ہی سونا ہے، یہ دنیا تو کام کی جگہ ہے. تو اگر ہماری ساری دلچسپی صرف عیش و عشرت سے رہ جائے تو پھر آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہم نے؟ تو یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اپنے مقصد سے نہ بہکائیں، مقصد سے دور نہ ہٹائیں، مقصد کو نہ بھلا دیں. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا، یعنی قوم لوط پر عذاب. قوم لوط دنیا میں ایک ایسے جرم میں مبتلا تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ لواطت کا عمل، یا ہومو سیکشوالٹی، یا مرد کا مرد سے جنسی جسمانی تعلق. یہ عمل انتہائی مکروہ عمل ہے، ہمارے دین میں حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کے عمل کا ہے. یعنی مردوں کے بارے میں جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ عمل قوم لوط ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی عورت کے ساتھ بغیر بیچ میں کپڑے کے لیٹنے سے منع کیا ہے، ایک بستر پر سونے سے منع کیا ہے. تو یہ تمام اعمال جو ہیں، یعنی عورت کا عورت سے جسمانی تعلق اس درجے کا تو نہیں ہوتا جو مرد کا ہے، لیکن وہ بھی ممنوع ہے، حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس فعل کو ملعون کہا ہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے. اسی طرح اس شخص پر بھی لعنت کی جو کسی جانور پر پڑے، اور وہ شخص بھی ملعون جو قوم لوط والا عمل کرے. یعنی اتنا گھناؤنا عمل ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف تو عورت کا حق مارا جاتا ہے اور دوسری طرف انتہائی غلیظ فعل ہے. اور لواطت میں یاد رکھیے کہ شادی شدہ ہونے کی بھی شرط نہیں، صرف بلوغت اور عاقل ہونے کی شرط ہے. اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو ایسا فعل کرنے والے پر حد جاری کی جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کنوارا مرد اگر لواطت کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے بھی رجم کیا جائے گا. یعنی ان کے نزدیک اس کی سزا اتنی سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو، کیونکہ پھر یہ مرض وائرل ہے، ایک سے مقصد پورا نہیں ہوگا تو کسی اور کو اپنا شکار بنائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم لوط کا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا، اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنگسار کر دو، اور ان دونوں کو اکٹھا سنگسار کرو. یعنی دونوں ہی مجرم ہیں، غلط کام کرنے والا اور کروانے والا. تو اس لیے اس قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ باقی قوموں کے مقابلے میں سخت تھا. اور اس قوم میں سے حضرت لوط علیہ السلام خود اور ان کی 2 بیٹیاں بچی تھیں، باقی ان کی بیوی اور قوم پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اور ان پر آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے. اس بستی کو اوپر لے جا کر آسمان سے پٹخا کر نیچے مارا گیا، یہ زمین میں دھنس گئے، ان کے اوپر پانی آ گیا، ان کے اوپر آگ آئی. یعنی ہر طرح کے عذاب جو دوسری قوموں کو ایک ایک عذاب آیا، سارے عذاب ان پر اکٹھے کر دیے گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس عمل سے اتنا زیادہ غضبناک ہوتا ہے. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کے وہ لوط علیہ السلام کی طرف گئے،
تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے. لوط علیہ السلام کیوں گھبرائے؟ کیونکہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے. کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے. یہ تو ایک اور آزمائش آ گئی. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، کچھ نہیں. پہلے سے وہ ایسی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں. کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یعنی لڑکیوں سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. یعنی ان لڑکوں کے ساتھ برا فعل کرنا چاہتے ہیں جو کہ اصل میں فرشتے تھے. لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا تو اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پہ گزرنا ہے، یعنی وہی سزا اس کو ملے گی جو ان کو ملے گی. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب کتنی دیر ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، یعنی بارش برسا دی پتھروں کی، جس میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا کہ کون سا پتھر کس کو لگے گا یہ بھی ڈیسائیڈڈ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں. دیکھیے نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی دونوں گئے، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی بچ نہیں سکی، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے. نجات کے لیے کسی کی بیوی ہونا کافی نہیں. دنیا میں تو کسی کی بیوی ہو کر ایک عام جاہل عورت کو بھی بڑی عزت مل جاتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بہت پڑھے لکھے یا کسی بڑے عہدے پر جو شخص ہوتا ہے اس کو کوئی ایسی عورت شادی میں مل جاتی ہے کہ جو اس کی کمپیٹیبل ویسے نہیں ہوتی، لیکن اس کی بیوی ہونے کے ناطے اچھے اچھے لباس پہن کے اور اچھے اچھے کھانے کھا کر عورت سمجھنے لگتی کہ شاید وہ بڑے مقام پہ پہنچ گئی ہے. تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں. اللہ کے ہاں جب تک ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا کسی کی کوئی وقت نہیں کہ کون کس کا کیا لگتا ہے، چاہے خونی رشتہ ہو اور چاہے مساہرت کا رشتہ ہو، نسب کا ہو، رضاعت کا ہو، دوستی کا ہو، کوئی بھی ہو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. ناپ تول میں کمی جو ہے یہ بھی حرام کاموں میں سے اور بڑے جرائم میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالی، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم دبوچ لیتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں پر مصیبتیں اور تنگیاں آتی ہیں جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. اور اے برادران قوم، تم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، کم نہیں دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی ایک معقول پروفٹ لو، تول میں کمی کر کے پیسے مت کماؤ. اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں، یعنی میں ہر وقت تمہیں دیکھ نہیں سکتا تو میں نصیحت کر سکتا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا. انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ نماز کا تانا دیا جا رہا ہے. آج تک یہی ذہنیت ہے لوگوں کی کہ اگر کوئی نمازی شخص کسی کو کوئی نصیحت کر بیٹھے تو لوگ پلٹ کر اس کو نمازوں کا تانا دیتے ہیں کہ ہم نے دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، اور تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ تم لوگوں کی زندگی میں انٹرفیئر کرو. یعنی اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انٹرفیئرنس شمار ہوتا ہے. انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟
بس تو ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گئے. یعنی تانے اور تشنے اور طرح طرح کی تکلیفیں وہ دینے لگے ان کو، کیونکہ وہ تو ایک تقلیدی ایمان کے قائل تھے، تقلیدی روایات کے قائل تھے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں، یعنی تمہارے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں. اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یعنی جب انہوں نے ان پر الزام تراشی کی تو انہوں نے اپنے پوزیشن کو کلیئر کیا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے. اور اے برادران قوم، میری خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. ان ربی رحیم ودود. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہگاروں سے بھی محبت رکھتا ہے، اسی لیے ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. 3 دفعہ استغفار پڑھ لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنگسار کر چکے ہوتے. تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی برادری سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں. آج آپ دیکھیں ہم لوگوں کا حال کیا ہے، خاندان، برادری، لوگ، پیئر پریشر، معاشرہ، وقت کا فیشن، چلن. تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا. جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی کھلی نشانیوں اور سند معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی عجیب بات ہے کہ فرعون مجرموں کا پیشوا ہوگا اور حضرت آسیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. کیسی بدتر جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، یعنی ان کے آثار قدیمہ موجود ہیں، اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے. قیامت کا دن کیسا ہے؟ جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، نہیں، قیامت قریب ہے.
بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، یعنی وہ دن، اللہ یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کر لے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا. اگرچہ دوسری آیات میں ہمیشہ خالدین فیہا کا ذکر آتا ہے، اور یہاں پر جب تک تیرا رب چاہے، تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جہنم سے کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ایک قوم ہوگی جو جہنم میں اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ اس کو رکھے. پھر اللہ کو ان پر رحم آئے گا اور وہ انہیں جہنم سے نکال لے گا. تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے. پھر وہ الحیوان نامی ایک نہر میں غسل کریں گے. اہل جنت انہیں الجہنمیون کہیں گے. اگر ان میں سے کوئی ایک شخص دنیا کے لوگوں کی دعوت کرنا چاہے تو ان کے لیے بستروں کا بھی انتظام کر لے گا، کھانے پینے کا بھی، ان کے لیے رضائیاں بھی مہیا کر دی جائیں گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان سب کی شادی کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے گا اور اسے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی. یعنی یہ ان لوگوں کا انعام ہے جو ایک لامتناہی مدت تک، یعنی ایک لمبے عرصے تک جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اور ان کو جو کچھ ملے گا ان کے پاس اتنا ہوگا کہ پوری زمین کے لوگوں کو اگر کھلانا پلانا سلانا چاہیں، شادی کرنا چاہیں تو سب کچھ ان کے پاس موجود ہوگا. ایسی ایسی بڑی بادشاہت اور سلطنت اور ملک لوگوں کو عطا کیا جائے گا جنت میں. فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو بس لکیر کے فقیر ہیں. اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے. یعنی ان کا دین رسمی اور تقلیدی دین ہے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج یہ اس کتاب کے بارے میں کر رہے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے کی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور صبر دلانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر. کون سے سرے ہیں؟ فجر اور مغرب. اور کچھ رات گزرنے پر عشاء پڑھو. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. جیسے کل بھی پڑھا تھا نا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو صدقہ کرے انسان، استغفار پڑھے. تو اسی طرح نماز بھی گناہوں کو دھونے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا، نہیں تنگ کپڑا پہنا ہوا ہو کوئی. تو ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا وہ پھٹ جاتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے تو دوسرا، تیسری تو تیسرا، اور اس طرح وہ ساری زرہ ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑتے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے. تو گناہ جو ہے وہ انسان کے سینے کو بھینج لیتے ہیں، دل پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اور جب انسان صدقہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا دے گی. میں نے عرض کیا
کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے، یعنی انسان ذکر کی کثرت کرے اور نماز کی کثرت. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجئے، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ پڑھ کے بتائیے مجھے. ایسے لوگوں کے وجود کی ضرورت بتا رہے ہیں جو لوگوں کو فساد سے روکیں، جو زمین سے فساد ختم کریں. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، یعنی سارے پیغمبروں کے ماننے والوں میں سے بہت قلیل تعداد ایسی تھی جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی و انتخاب و اختیار کے لیے تو انہیں پیدا کیا گیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کے یہ قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس کی بندگی کیجیے اور اسی پر بھروسہ رکھیے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں. وما ربک بغافل عما تعملون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے. یہود کے کہنے پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف کی کہانی کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں حضرت یوسف کے بارے میں معلومات نہیں پائی جاتی تھی اور ان کے بارے میں علم یا ان کی تفصیل صرف اہل کتاب کو معلوم تھی، اور وہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں یا نہیں. تو ان کے سوال کرنے کی دیر تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورے واقعے کو ایک ہی سٹریچ میں بیان کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ بیان کیا بلکہ اس کے اندر کی کہانی کو خود ان لوگوں پر فٹ کر دیا کہ جو کچھ یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کیا تم بھی آج اپنے ساتھی کے ساتھ یہی معاملہ کر رہے ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس بنا پر نہیں ہو رہی تھی کہ لوگ آپ کو پہچان نہیں رہے تھے، آپ کی سچائی کو، آپ کی امانت کو، آپ کی نبوت کو. وہ حسد تھا کہ ہم بڑے تھے، ہمیں کیوں نہ چنا گیا، ان کو کیوں چن لیا گیا. تو حسد جو ہے وہ بعض اوقات اچھے بھلے عقل مند لوگوں کو بے وقوف بنا دیتا ہے. ابو جہل خاص طور پر اس حسد میں مبتلا تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم، یعنی بہت سمجھدار انسان، سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، لیکن سب سے زیادہ حماقت پر اتر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، کیونکہ حسد کا شکار ہو گیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے، واقعہ شروع ہوتا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین.
یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، تجھے نقصان دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا۔ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کر لے گا اور تجھے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی خواب پر ہی ہوتا ہے۔ خواب ہماری زندگی میں بہرحال اہمیت رکھتے ہیں، لیکن خوابوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں۔ ہم اپنی پسند کے خواب دیکھ نہیں سکتے اور ناپسندیدہ خوابوں سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نیک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، نیک اچھی چیز دیکھیں آپ۔ غمگین کرنے والے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اور تیسری قسم کے خواب انسان کے اپنے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو سلیپ کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے خوابوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے، اور دن اور رات کے خوابوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک علم ہے، لیکن سنت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ خواب کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اب خواب کی تعبیر کیسے کرنی چاہیے؟ ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خواب کی جب تک تعبیر بیان نہ کی جائے اس وقت تک وہ گویا پرندے کے پاؤں میں ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا کوئی بھی خواب سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ سننے والا جو تعبیر کر دے گا وہی واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اچھا خواب دیکھے تو خوش ہو جائے اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے سوا کسی کو نہ بتائے، کیونکہ انسان کو جب کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ شیئر کرے، لیکن صرف اس کو بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ حسد نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن اگر وہاں بھی حسد کا اندیشہ ہے، کیونکہ بہن بھائیوں سے متعلق انسان سمجھتا ہے کہ محبت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، یا دوستوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، اکٹھے ایک جگہ پر رہنے والوں کے اندر حسد ہوتا ہے، تو پھر انسان بہتر ہے کہ کسی کو نہ بتائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، کچھ صدقہ خیرات وغیرہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے بیان کر دینا چاہیے اور اس کی تعبیر کی بھی وضاحت کر دینی چاہیے۔ یعنی یہ اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خواب کا معنی سمجھتا ہو، تو اگر آپ کے پاس آ کر کوئی خواب سنائے، اگر اچھا ہو تو مطلب بتائیں، اور اگر اچھا نہ ہو تو خاموش ہو جائیں، اور وضاحت کر سکتے ہو تو کر دیں تاکہ دوسرے کو رہنمائی مل جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خواب ہر ایک کو سنا دے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی خواب کسی کو بھی نہ سنائے اور انسان کے لیے اس خواب میں جو رہنمائی ہے اس سے وہ محروم رہ جائے، لیکن جس کو سنائے وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے، جو سچا ہو، سچا انسان، صاحب علم ہو، اور آپ سے کسی قسم کا کوئی خار نہ رکھتا ہو، آپ کے لیے برا نہ چاہتا ہو۔ برا خواب آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابو سعید خدری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا۔ یعنی بعض اوقات انسان خواب میں پریشان بھی ہوتا ہے تو ذکر نہیں کرنا چاہیے پھر کسی سے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام کا واقعہ خواب سے شروع ہوتا ہے۔ لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یہ زیادہ لاڈلے ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانا۔
یہ کام کرنے کے بعد پھر نیک بن جانے. کیونکہ پیغمبر کی اولاد نیکی اور برائی کا فرق سمجھتے تھے, جانتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان کس طرح انسان کو برگلاتا ہے. یاد رکھیے کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو اور کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, شیطان سے محفوظ نہیں ہے. شیطان کسی وقت بھی اس کو پھسلا سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں, حفاظت کی دعائیں پڑھتے رہیں. اور یہ جو بات ہے کہ پھر نیک بن جانا, تو ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بخش دے, کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یغفر لمن یشاء, جسے وہ چاہتا ہے بخشتا ہے, جس پہ وہ چاہتا ہے اس پہ وہ رحم کرتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اس توقع سے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی, گناہ پر گناہ کرتے نہیں چلے جانا چاہیے, گناہوں سے ڈرنا چاہیے, رو رو کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے دور کر دے. اور یہاں جو بات سمجھ میں آ رہی وہ یہ کہ حسد کتنی بری چیز ہے. خون کا رشتہ, اس میں بھی رحم نہیں, اور دوسری طرف خود پسندی, انا, اپنی ذات کی محبت. یہاں محبت ذات بھی ہے نا, کہ ہمیں کیوں نہیں اتنا چاہا جاتا, ہماری کیوں نہیں اتنی امپورٹنس جتنی یوسف کی. بس اس بات سے ضد میں آ گئے. اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں, اور یہ ان کا قصور نہیں تھا, یہ ان کی خداداد صلاحیتیں تھیں, اللہ کی طرف سے اچھا اخلاق اور نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانا, کہ جس کی وجہ سے وہ باپ کے محبوب بن گئے تھے. بعض اوقات ہم کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کو بہت امپورٹنس دیتا ہے, اور یہ نہیں سوچتے کہ وجہ کیا ہے اسے امپورٹنس دینے کی. وہ اس شخص کا اپنا اخلاق ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کہ بچوں میں سے بھی ایک بچہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے زیادہ اہمیت حاصل کر جاتا ہے ماں باپ کی نگاہ میں, اور یہ سب کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ایکسپیرینس ہوتا ہے. بہن بھائیوں میں سے بھی آپ کن کے زیادہ قریب ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کی محبت ہوتی ہے, یا ایک دوسرے کی مشکل وقت میں جو کام آتے ہیں, اور جو آپ کو نہیں پوچھتے, آہستہ آہستہ آپ کی نگاہوں سے بھی اوجھل ہو جاتے ہیں اور آپ کے بھی دھیان سے اتر جاتے ہیں. تو حسد جو ہے یہ انسان کے ایمان کے منافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد, جیلسی, دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. حسد ایک بیماری ہے, ڈیزیز ہے, ڈیزیز آف دا ہارٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے, اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈ دینے والی ہے. اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات لوگ اپنی اپنی ذات میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ذاتی طور پر بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے الگ ملیں تو آپ کو ان کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی, لیکن وہ ٹیم ورک نہیں کر سکتے, دوسروں کے ساتھ نہیں چل سکتے, کیونکہ انہیں کسی کا آگے جانا اور اپنا پیچھے رہنا پسند نہیں ہوتا. کیونکہ ایک کام ایسا ہوتا ہے نا جو اجتماعی کام ہوتا ہے, اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے نہیں ہو سکتے, وہ مل کے ہی کیے جاتے ہیں. جیسے بھاری ٹیبل اٹھانا تو اکیلا تو کوئی نہیں اٹھائے گا. تو جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے, یہ اتنی بہترین مضبوط ٹیم کی ضرورت ہوتی. لیکن ٹیم ورک کیوں نہیں ہوتا, اور ٹیم بن کے بھی بگڑتی کیوں ہے, خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں, دل کیوں کھٹے ہو جاتے ہیں, اور تعلقات کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ ایسے ہی جذبات کی وجہ سے, کہ فلاں کو مجھ پر کیوں اہمیت دے دی گئی, فلاں مجھ سے آگے کیوں نکل رہا ہے. پھر لیگ بولنگ شروع ہو جاتی, پھر پیچھے پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں شروع ہو جاتی, پھر کبھی لیڈر پر الزام تراشی شروع ہو جاتی کہ وہ دوسروں کا انوانٹیڈ فیوریٹزم کر رہا ہے. تو دراصل یہ سارا کھیل تو شیطان کھیل رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم سب کو, چاہے گھر کی زندگی ہو, چاہے ادارے میں ہو, چاہے کہیں پر بھی آپ کسی ورک پلیس پر ہو, یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اپنے کو ورکرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے اس میں کامیاب صرف وہ ہے جو دوسرے کی طرف سے پیش آنے والی زیادتیوں کے باوجود, دوسروں کے آگے نکل جانے کے باوجود اللہ پر پورا توکل رکھتے ہوئے اپنا کام کرتا جائے. کیونکہ کل اصل نتیجہ تو اللہ کے پاس ہے نا. دنیا میں کسی کے مضبوط گروہ بن جانے یا مضبوط جماعت ہونے, جیسے یہ کہتے ہیں نحنو عصبہ, یا کسی کی کوئی اسٹرانگ پوزیشن حاصل ہو جانے سے تو کچھ نہیں بنتا. یہ بھی چند دن کا کھیل ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ محبوب نظر ہو جائے, آخر اس محبت کو ختم ہونا ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ مالدار ہو جائے, آخر اس مال کو ختم ہونا ہے. کوئی کتنا بھی زیادہ صحت مند ہو جائے, اس کو ایک نہ ایک دن بیمار ہونا ہے اور دنیا سے جانا ہے. کتنی بڑی سے بڑی نعمتیں بھی کسی کے پاس ہو, سب ختم ہونے والی.
تو ایسی نعمتیں جو سب سے ختم ہو جائیں گی، ان کی بنا پر کسی سے حسد کیوں کیا جائے؟ اور پھر یہ بھی کہ وہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اس کو دیا، اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اللہ سے اس کا فضل کیوں نہ مانگا جائے؟ تو جو لوگ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ان مذموم قسم کے جذبات سے اوپر اٹھاتے ہیں، حسد، بغض، نفرت، غیبت، کیونکہ غیبت ہوتی اس وجہ سے ہے۔ پھر میں جب کبھی جہاز کا سفر کر رہی ہوتی ہوں تو جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو جب اوپر جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت وہ بینڈ کر رہا ہوتا ہے، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، موڑ چھوڑ کاٹ رہا ہوتا ہے، پھر بیچ میں بادلوں کی تہ آ جاتی ہے تو وہ ہلنا جلنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اور اوپر اٹھتا ہے، پھر اسموتھ فلائٹ ہو جاتی ہے جب کوئی بادل نہیں رہتے اور پرسکون ہو جاتا ہے، انسان گویا زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہاں کیوں سکون ہے اور نیچے کیوں نہیں تھا، بادلوں کے بیچ میں کیوں نہیں تھا اور یہاں کیوں ہے؟ وہاں مخالف ہوائیں چل رہی تھی، تو تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ہوائیں اوپر بھی تو لے جاتی۔ تو اگر کسی ہوا کا تھپیڑا پڑ رہا ہے آپ کو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو وہ دراصل آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا رہا ہے، کیونکہ مخالفتوں کے بغیر اسٹرانگ نہیں ہوتا انسان، میچور بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ جب اس سے اوپر اڑ جاتے ہیں تو پھر وہ بادل رہتے ہیں اپنی جگہ پہ، وہ نہیں ختم ہوتے، لیکن آپ کا دھیان نہیں رہتا ان میں، وہ پھر بس دور سے خوبصورت منظر دکھ رہا ہوتا ہے، مختلف شیپس پکڑتا۔ تو اتنے اوپر اٹھ جائیں، اتنی قابلیت بڑھا لیں، اتنا بڑا دل کر لیں، اتنا بڑا بلند مقصد اپنے سامنے رکھ لیں کہ لوگوں کے دیے ہوئے جھٹکے آپ کو اپنے مقصد سے نہ ہٹا سکے اور پیچھے نہ کر سکے، بددل نہ کر سکے، کیونکہ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز سے بددل ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو خیر کے کام میں ضرور رکاوٹیں آئیں گی، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزمانا تو ہے، تو جب رکاوٹیں آنی ہیں تو پھر آپ نے اتنا ہی بہادر ہو جانا ہے، اتنا ہی اسٹرانگ ہو جانا ہے، اتنا ہی زور لگا کر اس سے اوپر اٹھ جانا ہے۔ تو انہوں نے کیا فیصلہ کر لیا؟ حسد اس حد تک پہنچا کہ قتل کا فیصلہ کر لیا۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہنے والے نے کہا یوسف کو نہ قتل کرو، ایسا نہ کرو۔ کہتے بڑا بھائی تھا، اس نے منع کیا، اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا، دوبارہ کہہ رہے ہیں جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں دل اور زبان کے فرق کو، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ تو وہ باپ کو بہلا بسلا کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جا کے کنویں میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس قسم کے جھوٹ جس میں دھوکہ بھی شامل ہو، یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ جھوٹے عذر بہانے کر کے کہیں چلے جانا، لوگوں کو راضی کر دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا یعنی دھوکہ دینا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی جیسے روزہ بھی رکھا ہوا تو روزہ رکھ کے بھی اگر کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتا تو روزہ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، کسی دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلد سزا دے دے اور ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ ہے۔ یعنی 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بندوں کو دنیا میں بھی مل جاتی، ان میں سے ایک جھوٹ بھی ہے۔ بعض اوقات ہم جھوٹ بول کے ایک چیز چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے اور انسان کے لیے بے عزتی کی بات ہو جاتی۔ تو اس لیے جھوٹ کبھی بھی فائدہ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے جھوٹ بول کر بھائی کو ساتھ لیا۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کو صبر آ گیا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا انجام بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے، اور یہ رونا پیٹنا بھی جھوٹا تھا، روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا
کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. جھوٹے شخص کو ہی قسمیں کھانے کی ضرورت پیش آتی. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ دال میں کالا ہے، معاملہ کچھ اور ہے، لیکن ان سے بہت زیادہ کھود کرید بھی نہیں کی، ان کے ظاہر پہ معاملہ کیا. اچھا تم کہتے ہو ٹھیک ہے. اخلاق دیکھیے پیغمبرانہ اور ظاہر پہ معاملہ کرنا. دیکھیے جو حضرت یعقوب کا کردار ہے دل کو چھو جاتا ہے. کس طرح وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غم کے موقع پر، دکھ کے موقع پر، نقصان کے موقع پر خود کس طرح قائم ہے سچائی پر، اخلاق کی بلندیوں پر. بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. ایسی سچویشنز ہر گھر میں پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا قصور نکل آتا ہے یا نہیں بھی پتا ہوتا اس پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کی خوب بے عزتی کی جاتی ہے، اس سے بول چال چھوڑ دی جاتی ہے، اس کے ساتھ شدید ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رونا دھونا، اس کو شکایت اس کو شکایت، پورے محلے کو خبر دی جاتی اور معاملہ حل نہیں ہوتا. یہاں یعقوب علیہ السلام کہتے واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے. اللہ سے مدد مانگوں گا، تم سے نہیں، بندوں سے نہیں. اللہ یہ معاملہ مجھ پہ واضح کر دے گا. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا. سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. اتنا پیارا نیک بچہ تھوڑی سی قیمت میں بک گیا. انتہائی ناقدری ہو رہی ہے، ظاہری بات. اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، کیونکہ چوری کا مال تھا، انہیں تھا کہ جلدی بک جائے، جو ملتا ہے وہی کافی. مصر کے شخص نے جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا. اب ساتھ ہی ساتھ ان مع العسر یسرا، وہاں ناقدری ہو رہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ہاتھ میں دے رہا ہے کہ جو قدردان ہے، اور بیوی کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم اس کی قدردانی کرنا. بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے علیہ السلام اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. گویا ایک خاص مقصد کے لیے یوسف علیہ السلام کو وہاں لے جایا گیا تھا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو بظاہر بھائیوں نے حسد کا معاملہ کیا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، وہ مصر کے بازار میں بکے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی. وہ عزیز مصر جو فائنینشیل منسٹر تھا مصر کی حکومت میں، اس کے گھر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزیں سیکھنے کے لیے ان کو ماحول فراہم کیا گیا جو اس کے بغیر ممکن نہ تھا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو کس طرح نافذ کرتا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یہ بھی جزا کی ایک قسم ہے کہ انسان کو علم اور حکمت نصیب ہو. انسان جب زندگی میں مشقتیں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے اور اس طرح میچور ہوتا ہے تو یہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کام کے لیے پختہ کر رہا ہوتا ہے. جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یعنی میرے رب نے مجھے اتنی دور اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اتنا محسن شخص دیا جس کے گھر میں میں رہ رہا ہوں، اور میں یہ حرکت کروں کہ اسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالوں. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، کیونکہ مرد کے لیے عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، بس وہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. لہٰذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں میں تھا، اور جو عورت کے فتنے کا شکار نہ ہو اس کے لیے
خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی اس عورت کی طرف بڑھ جاتے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، یعنی اللہ نے خاص حفاظت کا انتظام کیا. آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ عورت آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، ابھی دیکھیں کس قدر فریب ہے، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے. الٹا الزام لگا دیا. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی؟ خود ہی سزا بھی تجویز کر دی کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. انہوں نے اپنا دفاع کیا. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، سرکمسٹینشل ایویڈنس، کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اے یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت تم اپنے قصور کی معافی مانگو، تو ہی دراصل خطا کار تھی. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی. کہتے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، بات سارے شہر میں پھیل گئی. یعنی وہ واقعہ جو گھر کے 7 پردوں کے اندر ہوا کس طرح نکل کے پورے شہر میں عام ہو گیا. اور اس پر بھی وہ شرمندہ نہیں ہوئی اور ڈٹائی کے ساتھ ایک اور پلاننگ کرنے لگی. عورتیں کیا کہہ رہی تھی کہ محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان سب کو انویٹیشن بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جب پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان عورتوں کے سامنے آ جاؤ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. دیکھیے کس قدر ڈٹائی ہے کہ غلطی پر غلطی کرتے ہوئے بھی شرما نہیں رہی اور اس کو ثابت کر رہی ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، دراصل اس کا حسن ایسا ہے کہ میں مجبور ہوں. تو کیا یہ عذر قابل قبول تھا؟ ہرگز بھی نہیں. اور بہت سے غلط کام کرنے والے ایسی ہی باتیں اپنے دل میں رکھ کے اپنے غلط عمل کو ثابت کرتے ہیں. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا. الحمدللہ ان کے حق میں گواہی بھی آ گئی. اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے، قید مجھے منظور ہے، بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے چاہتے ہیں. کتنا زبردست کردار ہے. امام بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ ان کے پاس 1000 دینار ہے، یعنی کہ سامان سفر کے طور پر. بہرحال جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی کچھ دور گئی تو جو ان کے ساتھ سوار ہوا تھا، جس کو پتا تھا کہ امام بخاری کے پاس 1000 دینار ہیں، اس نے شور مچا دیا کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے. اب تلاشی شروع ہوئی. اب امام بخاری کو فکر یہ ہوئی کہ اگر یہ دینار میرے ہی ہیں اور میرے پاس سے نکلتے ہیں، جس کو یہ جھوٹا اپنی ملکیت قرار دے رہا ہے، تو یہ تو میرے اوپر چوری کا الزام آ جائے گا، خیانت کا الزام آ جائے گا. تو انہوں نے وہ دینار پانی میں بہا دیے خاموشی سے. جب امام بخاری کے سارے مال و متاع کی پوری تلاشی لی گئی تو ان کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. تو جب سفر ختم ہوا تو اس شخص نے پوچھا امام بخاری سے کہ وہ ان پیسوں کا کیا ہوا جو تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے پانی میں بہا دیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھ سے لوگ حدیث رسول اس وجہ سے نہ لیں کہ یہ جھوٹا شخص ہے، یعنی عزت کو بچانے کے لیے. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اس برائی سے نکلنے کے لیے، اس برائی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اب ایک عورت نہیں تھی، وہ سارے شہر کی عورتیں پیچھے پڑ گئی تھی، تو کس کس سے نپٹیں گے؟ یار اب مجھے تو کہیں لے جا، سمیٹ لے. اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، میں کمزور ہوں اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی ایسی حرکتیں کیا ہیں؟ جہالت پر مبنی. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنے عورتوں کے برے اطوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ قصوروار کون ہے، مجرم کون ہے. لیکن وہ چونکہ میجورٹی تھے تو ان کو پکڑنے کے بجائے ایک بے گناہ بے قصور
یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا گیا اور جیل میں بھیج دیا گیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قید خانہ میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے ہمیں اپنے سوا کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیٹ سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یہاں یوسف علیہ السلام کے کردار کو سمجھنے کا موقع ملے گا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں ہوتے ہوئے کسی فرسٹریشن کا شکار نہیں، کسی ڈپریشن کا شکار نہیں. حالانکہ وہ بے قصور تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت صبر کے ساتھ عمدہ طریقے سے اپنا وقت گزارا، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ. حتیٰ کہ ان کے ساتھ قید خانے میں جو 2 دوسرے آدمی آئے انہوں نے ان کی خوش اخلاقی کو، ان کے احسان کو، ان کے نیکی کو پہچان لیا. تو بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے انہوں نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کے لیے انہیں یوسف علیہ السلام ہی مناسب شخص نظر آئے. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے، ان کے اس ٹرسٹ کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے عمل کی وجہ سے لوگوں پر بلڈ کیا تھا. ایک داعی دین جب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہی اس کی بات سنی جاتی. اگر وہ گھر میں بھی جھگڑالو ہے اور باہر بھی ہر ایک سے جھگڑ رہا ہے تو وہ دین کی تبلیغ کے قابل نہیں ہے. اب یوسف علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ خود چل کر آئے تھے تو انہیں موقع مل گیا تبلیغ کرنے کا، تو انہوں نے بہت ہی عمدہ انداز میں کہا کہ بس جب تک کھانا آتا ہے میں اتنی دیر میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اور کچھ اور بات کرتا ہوں تم سے. اور وہ بات کیا تھی کہ انہوں نے چونکہ اعتماد کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے ان کو شرک سے بچنے کی تلقین کی اور صحیح راستے کی پہچان کرائی. بس اتنی مختصر سی تبلیغ کرتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کس چیز کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے اور شرک کی نفی کرنی چاہیے. تو بہرحال انہوں نے سارے دلائل کے ساتھ شرک کی تردید کی اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور صحیح دین ان کے سامنے رکھا، اور اس کے بعد انہیں خواب کی تعبیر بھی بتا دی. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا، اور اس طرح یوسف کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی. یعنی عام طور پہ تو موٹا پتلے کو کھائے گا، کمزور کو، لیکن یہاں الٹ حساب ہے. اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے علیہ السلام. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، پہچان دیکھیے کس چیز کی ہے، سچائی کی. مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو ان کے بالوں میں ہی رہنے دو. یہ اتنی زبردست ٹیکنیک تھی کیونکہ
اگر چھلکا نہ اتارا جائے تو گندم یا چاول وغیرہ خراب نہیں ہوتے، چاہے سالوں پڑے رہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی، خوب بارشیں برسیں گی اور وہ رس نچوڑیں گے. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، کیونکہ عقل مند تھا بادشاہ، وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی بہت ہی ذہین اور بہت سمجھدار ہے جس نے اتنی ایکوریٹلی خواب کی تعبیر کی ہے. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. پیغمبر اپنی عزت عصمت کو کس طرح بچاتا ہے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، اللہ کی قسم، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. پہلے بھی اگرچہ کہہ چکی تھی مگر اب زوردار طریقے سے خود اپنے منہ سے بول کر یوسف علیہ السلام کی تائید کر دی، ان کا تصفیہ کر دیا. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرے رب کی کسی پر رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تدبیریں کام کرتی ہیں. بظاہر حالات کچھ نظر آتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. ایک چیز بظاہر تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں بظاہر بہت خوبصورت نظر آتی ہیں اور انسان کو اپنے مقاصد پورے ہوتے نظر آتے ہیں جیسے اخوہ یوسف کو، لیکن ان کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کی حقیقت سجھا دے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں سچائی کو دیکھنے والا بنا دے، سچا بنا دے اور سچوں میں شامل کر لے اور سچوں کا ساتھ دینے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.